السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ دوستو ایک بار پھر لٹریچر ماسٹر میں آپ لوگ کا ویلکم۔ دوستو آج ہم ایک پلے کی سمری کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے دا مرچنٹ آف وینس اور یہ لکھا ہے ولیم شیکسپیئر نے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو کہتے ہیں یہ جو پلے ہے یہ ایک 16th سینچری پلے ہے، مطلب یہ لکھا گیا تھا یا 1596 میں یا 1599 میں۔ یہ پبلش ہوا تھا 1600 میں شیکسپیئر کے فرسٹ فولیو میں، اور یہ جو پلے ہے ہمارے پاس یہ بہت ہی زیادہ فیمس پلے ہے۔ اس میں ٹویسٹ بھی ہے اور فن بھی ہے۔ تو چلے دوستو پلے کو سنتے ہیں کہ پلے میں کیا ہے۔ پہلے کیریکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دوستو اس میں ہمارے پاس کچھ جو مین کیریکٹرز ہیں اس میں ایک بیسینیو ہے۔ بیسینیو جو ہے وہ ہمارے پاس پروٹاگنسٹ ہے یا ہیرو ہے، اور یہ کیا ہے، پورشا کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پورشا ہمارے ساتھ ہیروئن ہے، اور اینٹونیو جو ہے وہ بیسینیو کا دوست ہے جو اسے پھر پیسے دیتا ہے، اور پیسے کس سے لے کے دیتا ہے، شائلاک سے۔ شائلاک جو ہے ایک جوئش منی لینڈر ہے جو اینٹونیو سے دشمنی رکھتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اینٹونیو اور بیسینیو جو ہے وہ جاتے ہیں شائلاک سے پیسے مانگتے ہیں۔ شائلاک جو ہوتا ہے انہیں پیسے نہیں دیتا، پھر بعد میں مان جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس اس کی جو کشتیاں ہوتی ہیں وہ سمندر میں تباہ ہو جاتی ہیں، اور شائلاک اس سے پھر گوشت کا مطالبہ کرتا ہے۔ پھر جو پورشا اور نریسا ہے وہ کیا کرتی ہیں، اینٹونیو کی مدد کرتی ہیں اور شائلاک کو کیا کرتے ہیں، اس کو اس کے کیے کی سزا دیتے ہیں، اور اس سے جو اس کی جائیداد ہے وہ لے لیتے ہیں۔ تو چلے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں کہ سمری میں ہوتا کیا ہے۔ تو دوستو سمری کچھ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک جوان وینیٹینین جو وینس کا رہنے والا ہے جس کا نام بیسینیو تھا، اسے 3000 ڈیوکیٹس کے قرض کی ضرورت تھی تاکہ وہ پورشا سے شادی کر سکے جو ایک امیر ورثے والی وینیٹینین تھی۔ بیسینیو اپنے دوست اینٹونیو کے پاس پہنچا جو ایک تاجر تھا۔ اینٹونیو کے پاس پیسوں کی کمی تھی کیونکہ اس نے اپنی ساری دولت کشتیوں میں انویسٹ کی تھی، مطلب جتنی بھی اس کے پیسے تھے یا مال تھا وہ اس نے کیا کیا تھا، کشتیوں میں انویسٹ کر دیا تھا جو فی الحال سمندر میں تھی۔ اینٹونیو ایک یہودی منی لینڈر کے پاس گیا جس کا نام شائلاک تھا، جو اینٹونیو سے نفرت کرتا تھا اس کے یہودی مخالف سلوک کی وجہ سے۔ اب شائلاک جو تھا وہ ہمارے پاس کیا تھا، یہودی تھا، اور جو اینٹونیو تھا وہ کرسچن تھا، تو ان دونوں میں کیا تھا، بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ شائلاک اس کے باوجود بھی کم عرصے کے لیے قرض دینے کے لیے راضی ہو گیا، پر اسی لمحے اس نے ایک شرط رکھی کہ قرض مقررہ 3 مہینوں میں ادا ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ اینٹونیو کے جسم کے کسی بھی حصے سے 1 پاؤنڈ گوشت کا ٹکڑا کاٹے گا۔ اینٹونیو رضامند ہو گیا کیونکہ اسے اعتماد تھا کہ اس کی کشتیاں وقت پر آ جائیں گی، کیونکہ پورشا کے فادر کی خواہش کے مطابق سارے بندے جو بھی ہاتھ مانگنے آتے ان کو 3 میں سے 1 کیسکٹ منتخب کرنا ہوتی۔ کیسکٹ آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کیسکٹ ایک جیولری باکس ہوتا ہے جس میں لوگ جیولز وغیرہ یا جیولری رکھتے ہیں۔ اب 3 کیسکٹ تھے، ایک سونے کی، ایک چاندی کی اور ایک لیڈ کی۔ اب ان میں سے ایک کیسکٹ میں پورشا کی تصویر تھی۔ اگر کسی نے صحیح والی کیسکٹ کو منتخب کر لیا تو شاید وہ پورشا سے شادی کر لے، لیکن اگر یہ نہ کر پایا تو وہ کسی اور لڑکی یا عورت کو نہ ہاتھ مانگنے اور نہ اسے شادی کرنے کے قابل تھا، مطلب وہ پھر کسی سے شادی بھی نہیں کرتا اور کسی لڑکی کا ہاتھ بھی نہیں مانگتا۔ موروکو کا شہزادہ اور ایراگن کے شہزادہ دونوں ناکام ہوئے اور رد کر دیے گئے۔ جیسے ہی بیسینیو بیلمن کی سفر کی تیاری کرنے لگا تاکہ وہ ٹیسٹ کو پاس کر سکے یا ٹیسٹ دے سکے، اسی لمحے جو بیسینیو کا دوست تھا جس کا نام لورینزو تھا، وہ شائلاک کی بیٹی کو لے کر بھاگ گیا جس کا نام جیسیکا تھا۔ بیسینیو نے اب کیا کیا، جب وہ وہاں پہ پہنچا تو اس نے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے کیا کیا، بیسینیو نے لیڈ کی کیسکٹ چنی جس میں پورشا کی تصویر تھی، اور پورشا خوشی سے بیسینیو سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اسی لمحے اینٹونیو کے 2 جہاز سمندر میں تباہ ہو گئے، اور اس کے جو کریڈیٹرز تھے وہ اس سے رقم کی ڈیمانڈ کرنے لگے جو انہوں نے اسے دی تھی انویسٹمنٹ کے لیے۔ اب اینٹونیو پہ بہت زیادہ دباؤ بڑھنے لگا۔ جب یہ بات بیسینیو کو پتہ چلی کہ اینٹونیو اس مصیبت میں ہے، وہ جلدی سے وینس پہنچ گیا پورشا کو وہیں پہ چھوڑ کر۔ پورشا جو تھی وہ اپنی میڈ نریسا کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگی، بیسینیو کا پیچھا کرنے لگی، اور جو بیسینیو تھا وہ تو پہنچ گیا، اب اس کے پیچھے پورشا بھی آ گئی اور نریسا بھی آ گئی۔ پورشا جو تھی وہ ایک میل لائر کی روپ میں تھی، اور جو اس کی میڈ تھی نریسا، اس نے کیا کیا تھا، ایک کلرک کا بھیس بدلا ہوا تھا، مطلب دونوں الگ الگ بھیس میں تھی۔ جب بیسینیو پہنچا، شائلاک کو رقم واپس کرنے کی تاریخ گزر چکی تھی، مطلب وہ تاریخ بھی اب گزر چکی تھی، اور وہ 1 پاؤنڈ گوشت کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔
یہاں تک کہ بسینیوں نے اسے ادائیگی والی رقم سے زیادہ رقم دینے کی پیشکش کی، مگر وہ نہ مانا اور اب وہ اپنی بیٹی کے کھو جانے کی وجہ سے مشتعل ہو چکا تھا اور کرسچن سے بدلہ لینے کے پر اڑ چکا تھا۔ اب ڈیوک نے مداخلت سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا آپ لوگ کا اپنا معاملہ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پورشا نے اپنے وکیل والے دیش میں اینٹونیو کو بچانے کی کوشش میں کیا کیا، اس ڈیوک سے کیا کیا، تھوڑا بہت درخواست کی۔ ڈیوک نے کیا کیا، اسے اختیار دے دیا کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، اپنے ڈیفنس میں کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ پورشا نے کیا کیا، پورشا نے فیصلہ کیا کہ شائلاک جو ہے وہ 1 پاؤنڈ گوشت کا ٹکڑا کاٹ سکتا ہے، مگر اس کی ایک شرط ہے، وہ بغیر خون بہائے 1 پاؤنڈ گوشت کا ٹکڑا کاٹے گا، کیونکہ لا کے مطابق کسی بھی کرسچن کا خون بہانا قانونی طور پر کیا تھا، غلط تھا، یہ قانون کی خلاف ورزی تھی۔ یہ تو ظاہر تھا کہ 1 پاؤنڈ گوشت کا ٹکڑا اینٹونیو سے اس کی جان لے سکتا ہے، مطلب اگر وہ شاید وہ گلے سے کاٹ لے، کسی اور جگہ سے کاٹ لے تو اینٹونیو کی جان جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، شائلاک کو پتہ چل گیا کہ میں پھنس گیا ہوں، تو شائلاک اپنے دعوے سے مکر گیا۔ اس کے علاوہ ایک وینیٹین سٹی کو قتل کرنے کی سازش میں پورشا نے حکم دیا کہ شائلاک کی آدھی دولت وینس شہر کو دے دی جائے اور آدھی اینٹونیو کو دے دی جائے۔ اینٹونیو نے آدھی لی ہوئی شائلاک کی دولت اسے واپس کر دی اور اس شرط پہ واپس کی کہ وہ یہ دولت کس کی، اپنی جو بیٹی ہے جسے اس نے وراثت سے نکالا تھا، اسے کس میں دے گا، وصیت میں دے گا۔ شائلاک جو تھا اسے ایک اور کام بھی کرنا تھا، وہ تھا کرسچن بننا۔ اب اسے اپنے جو یہودی والا وہ تھا، مذہب تھا، وہ بھی چھوڑنا پڑا اور وہ کیا بن گیا، کرسچن بن گیا۔ کرسچن بھی بن گیا، اسے اس کی دولت واپس بھی مل گئی اور اس نے وہ دولت کیا کر لیا، اپنی بیٹی کی وصیت میں بھی کہنے کا مان گیا، مطلب وہ اس نے تسلیم کر لی۔ اب شائلاک بالکل ٹوٹ چکا تھا، وہ اپنی مذہب سے بھی گیا تھا اور اس کا جو وہ تھا سب کچھ تھا وہ بھی چھن گیا تھا۔ اب یہ بات تو ہو گئی، یہ جب یہ ہوا تو اس کے بعد ایک اور خبر آئی۔ خبر یہ آئی کہ جو اینٹونیو کی کشتیاں تھی جو تباہ ہو گئی تھی سمندر میں، وہ کوئی تباہ نہیں ہوئی تھی، وہ ایک افواہ تھی، اور جو کشتیاں ہیں وہ صحیح سلامت واپس آ چکی ہیں۔ اب یہ جب ساروں نے سنا تو سارے بہت خوش ہو گئے اور شائلاک کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے سارے آخر میں بہت زیادہ خوش و خرم رہے اور سارے خوشیاں منانے لگے۔ تو دوستو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ان فیوچر میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے مینشن کر سکتے ہیں کمنٹس میں، آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گا۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ بائے اینڈ اللہ حافظ۔